کل ایک میرے بھائی آقا صاحب نے حکم دیا تھا اسلام کا، اس کا 5-6 عشق کی اجازت پر مل کے بلند آواز سے بات میرے خلوص کو حیرانی کر گیا پانی، میرے خلوص کو حیرانی کر گیا پانی، کہا حسین تو
پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندر تھوڑی سی آواز اونچی کرو بیٹا، تھوڑی سی، پھر بھی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی 42 نمبر آیت تلاوت کی. کل 41 کی باتیں مکمل ہوئی، آج تھوڑی سی 42 کی بات کرنی ہے اور ایک راز ہے جو آپ کو بتانا ہے. اللہ کرے وہ راز بتایا. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم پہلے دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن منافقین، ایسے نام ہی اللہ نے رکھے. وہ دشمن اور وہ بھی مکے میں بھی رہے اور مدینے میں بھی رہے. مدینے میں زیادہ طاقت سے رہے، مکے میں سو رہے. مگر ان کے ساتھ پھر دوسرے نمبر پر جو اسلام کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ یہود ہیں. بنص قرآن یہودیوں نے تکلیف پہنچائی اور یہودیوں کے بارے میں نے آیات بھی ترجمے بھی کیے، بتائے بھی. یعنی انہوں نے جتنی چاہا سب سے دونوں فریقوں کی، منافقین اور یہود دونوں کی متفقہ دشمنی کا مرکز ولایت علی ابن ابی طالب. میری بات سمجھ آئی میں زیادہ تر انہی جو انہوں نے کوشش کی، لیکن اتنی دشمنیوں کے باوجود اس کریم نے اپنے رسول کو حکم دیا. دشمن ضرور ہیں مگر ہم بھی عادل ہیں. غور نہیں فرما رہے میرے ساتھ ہو. ان کا دشمن ہونا نمایاں ہے. ہم نے قرآن بنا کے ان کی دشمنی قیامت تک کے لیے واضح کر دی ہے. اگر ان کی دشمنی کچھ دنوں کے لیے ہوتی قرآن نہ بناتے.
ان کی دشمنی جو ہے وہ بھی جب تک قرآن رہے گا ان کی دشمنی کا اعلان رہے گا۔ اب خالق نے اپنے حبیب سے فرمایا، پہلے میں نے پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ جو تیرے علماء یہود یا احبار یہود یا ان کے جو پادری وغیرہ جو بھی ہیں ان کے لمبے نام ہے، میں نہیں بھی لینا چاہتا، وہ تیرے پاس نہیں آتے، آئے بھی نہیں، رہتے بھی مدینے میں ہیں اور تیرے پاس نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے آنے کا تصور شریعت اور دین نے ضرور دیا، جو مرکز دین ہو اس کے پاس آنا ضروری ہے، آئے بغیر کام نہیں چلتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ آئے۔ خدا گواہ ہے جب ان کی زندگی میں ان کے آنے کا ثبوت قرآن میں موجود ہے تو پھر بنص قرآن ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے مرکز کی زیارت عین زیارت امام اب اسی خالق نے کریم نے رسول سے ارشاد فرمایا، ابھی تک تو نہیں آیا، اب یہاں فعل جو ہے نا فعل، یہ فعل استیناف کی ہے، استیناف کہتے ہیں ابتدا خالق نے کہا کہ ہم نے ان پر جو کچھ انہوں نے کیا، لو ہم کریم ہیں، ان کے لیے کرم کی ہم ابتدا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کرم کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار میں یہ لفظ فرمائی فَإِن جَاءُوكَ، میرا حبیب تیرے دشمن صحیح، دین کے دشمن صحیح، ولایت کے دشمن صحیح، دشمنی قرآن نے بتا دی ان کی نمایاں ہے، ہاں اگر اب بھی تیرے پاس آ جائیں تو اس سے فیصلہ کرانے کے لیے تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، غور نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے ان کے پیش نظر دشمنی نہیں ہوتی، عدل الہی ہوتا، یہ اپنی ذاتی دشمنی کے پیش نظر یہ ان کا وہ نہیں کرتے، بلکہ سامنے کیا ہوتا ہے، میرا حبیب فاحکم بینہم، ان کے درمیان میں آپ نے عدل سے کام دینا ہے، فاحکم حکم لگانا ہے، جب وہ فتویٰ پوچھ گئے فاحکم یہ باتیں ذرا ہیں جو نرم میں کیا کروں، لیکن اسی طرح ہی کر دوں، فاحکم بینہم، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور عارض عنہم، ایک بہت بڑی بات ہے، اگر تو اب ان کا اب اس وقت فیصلہ نہ بھی کرے، آپ کی مرضی ہے، معلوم مرضی ہے فیصلہ نہ بھی کرے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہماری سیکیورٹی ہے رسول، اب تجھے کوئی یہ ضرر نہیں پہنچائے، بہت بڑی بات، حفاظت کی ضرورت ہو گئی، حفاظت کی ضرورت ہو گئی، ٹھیک ہو، اب تمہارے لیے ہماری حفاظت کی ضرورت ہو گئی، جب حفاظت کی ضرورت ہوئی، یہ ہے 41 اور 42 نمبر آیت، یہاں کچھ حفاظت کا تصور ہوا، اور یہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، میں غور نہیں فرما رہی، یار کی بڑی بات میں نے واضح کر دی، ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہودیوں کی، پیچھے سمعون یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اکالون علیسو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کے لیے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تجھے ضرر نہیں پہنچائیں گے، پھر جھوٹ ہے آیا ہے بلغ ما میں، پھر کیوں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ کون لوگ ہیں، یہودی تو ہیں نہیں، نصیحت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ کلمات ہو گئی، آگے کیا فرمایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ان کے لیے الگ فرمائی، حالانکہ پہلے بات ہو چکی تھی، جب بات ہو چکی تھی تو پھر ماننا پڑے گا وہ بات یہودیوں کے لیے تھی،
جو سامنے جیسے خطاب ہو رہا ہے ان میں ایسا کوئی نہیں ہے. پھر وہ کون ہے؟ انگاروں سمجھ نہیں ہے. اب ہم کہیں گے پھر تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی. پھر کون؟ کوئی تو ہے. اللہ یعصمک من الناس ہیں بھی مرد. ہیں بھی مرد. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں لفظ مرد پر ایک بات کروں گا. اسی لیے رسول نے خیبر میں کہا تھا کل علم میں مرد کو دوں گا. اور بھی لے کے گئے تھے کل میں علم مرد کو دوں. اور اس کی دوسری نشانی یہ بتاؤں جب خیبر فتح ہو گیا سرکار علی کو دگنا ملا باقیوں کو ایک اکیلا ملا. انہوں نے کہا مولا علی کو دگنا کیوں؟ فرمایا مردوں کا دگنا. آئے ہیں ادھر ادھر نہ دیکھیں بات بھی سنے تھے خوش ہوتے ہیں. علی کی ولایت علی خوش کر دی تو کیا کرے گا؟ اس سے بات کیا ہے کیا نعمت ہے خدا کے واسطے. اگر اس رسول کو توحید ارشاد فرما رہی ہے وَإِن جَاءُوكَ اگر یہ یہودی تیرے پاس آئے. بات یہاں تھوڑی سی واضح ہو گئی تاکہ پتہ لگے کہ کتاب کن سے تھا بات کن کی ہوئی ہے. اب جناب یہاں کیا ہوا وَإِن جَاءُوكَ اگر وہ تیرے پاس آ جائیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ان کے درمیان عدل سے او عارض عنہم رسول جملہ کہوں تو نہ بھی کرے یہی بھی میری مرضی ہے. تو نہ بھی کرے یہی بھی میری منشا ہے یہی مشیت ہے. جو تو کرتا جائے گا وہ میری مرضی و مشیت بن گئی. اگر تو نہیں ان کا فیصلہ کرنا چاہتا تیری مرضی ہے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا اب یہ بالکل تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. تصور ختم. ہر نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ پھر کا شیعہ کے اوپر لوگ بحث نہیں کرتے. وَإِنْ حَكَمْتَ اگر تو ان میں فیصلہ کرے اب فیصلہ کرے گی آسائی کرنا چاہے نہیں کرے. حکمت اگر تو فیصلہ کرے فَاحْكُم بِالْقِسْطِ پھر انصاف سے فیصلہ کرے. معلومت ہے اسلام کا نقطہ پورا مرکز انصاف ہے. پھر کس انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے تو نام حبیب خدا رکھ دیا. حبیب رسول کا نام کیا ہوا؟ حبیب. ذرا چلو آپ خوش ہو جائیں. حبیب مانی حبیب دوست. جملہ کہوں دوستی میں دوست کا مقام برابر کا ہوتا دوستی میں دوست کا مقام برابر کا ہوتا ہے. اب دوست کا مقام برابر کا ہوتا ہے پھر دوستی کے لیے لفظیں ایک ہونی چاہیے تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں پھر مختلف لفظوں میں دوستی کا تصور نہیں آنا چاہیے تھا. قرآن میں دو دوستی ہیں. ایک حبیب کی لفظ میں دوستی ایک خلیل کے لفظ میں دوستی. ابراہیم خلیل ہے محمد مصطفیٰ حبیب ہے. خلیل
خلیل کی اور حبیب کی دوستی میں یہ فرق ہے، خلیل کے لفظ میں مضمر ہے، مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا، مشکل لفظ آ گیا ہے، خلیل کی لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا، حبیب کے لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ اللہ کے رسول سمجھ آ رہا میرے بھائی، حبیب کے لفظ میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ ہماری اس اپنی لفظوں میں ان دونوں کا معنی یہ ہے، خلیل چاہتا ہے کہ اللہ سے میری دوستی بڑھے، سمجھ آئی تھی؟ آج پھر ہاتھ ہونا نہیں ہے، آج ہاتھ بھاری ہے، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی ایک مزید سی بات ہو جائے۔ اب جناب یہ ہوا کہ بَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اب یہاں باتیں زیادہ نہ ہو جائیں، اگر فرمائے تو تھوڑی سی بات نہ کریں۔ تفسیر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام اس میں سرکار عسکری علیہ السلام خود راوی اور انہوں نے اپنی آپ جناب علی لکی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہی روایت میرے پاس خزینۃ الفضائل کتاب بھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ذرا میں سنا دوں پھر اپنی مطلب کی طرف چلا۔ اب جناب وہ ایک خراسان کا انہوں نے لکھا ہے کہ خراسان کے ایک عادل بادشاہ، متقی اور محب علی، خدا جانے کتنی اچھی لگتی ہوئی لفظیں ہوتی ہیں، متقی محب علی، آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں خدا کی قسم۔ یہ سرکار کے ماننے والوں میں سے ہے اور دل سے ماننے والوں میں سے ہے، بیمار ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک بیٹا، اس کا نام تھا خود شاہ رخ، شاہ رخ قرآن زمانے کی لفظ ہے، بیٹے کا نام تھا شاہ پور، ایک ہی بیٹا تھا۔ بیٹے کو بلایا، میں بیمار ہوں، کیا حال کی طرح یہ لفظ میں ابھی کہیں اگر ہیں تصور میں تو مرنے سے پہلے پتہ لگ جاتا، میں نے کہا نہیں خیال کرایا سی۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ میں نے فلاں تاریخ کو مر جانا ہے، میں نے ایک ٹھیلیے بنا کے رکھی ہیں، ٹھیلیے کیا اسے کیا کہتے ہیں جو پکڑتے ہیں، یہ بہت بڑی تھیلی اس کو دی کہ اس میں 10 تھیلیاں ہیں، ہر تھیلی میں 10,000 دینار ہیں۔ یہ تو نے میرے مرنے کے بعد فارغ ہو جائے تو حضور پاک کی خدمت میں مدینے پہنچا، کہتا ہے تساہل نہ کریں، جلدی پہنچا دیں۔ مگر یہ راز کیا ہوتا ہے، ان باتوں کی سمجھ دیر سے آتی ہے، دیر نہیں کرنی، سب سے پہلے یہ امانت ان کے پاس میری طرف سے پہنچا۔ انتقال ہو گیا، تجیب و تکفین سارا جو کچھ کرنا تھا رسومات اپنے وقت کے مطابق مکمل ہوئے۔ پہلے زمانے میں نہ جہاز تھے نہ کاریں تھیں، اونٹ کا سفر تھا، اس نے سفر کے لیے اونٹ کو تیار کیا کر کے 1 مہینے کی راہ، خدا جانے شوق دیدار رسول کتنا، 1 مہینے کی راہ طے کر کے صبح طلوع ہوا جب صبح تو یہ مدینے کے ایک شہر کے قریب آیا۔ جب جو ہی باہر آیا تھا
ये आया है, सूर्य ऊपर था, पहले सबसे पहले पहाड़ आया, ज़्यादातर वहाँ जुड़े भी। इसने कहा कि शहर तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ, अब सही का दरवाज़ा भी मुझे मालूम नहीं, चलो यही आराम कर। वो वही उनको बिठाया, बैठ गया कि मैं अब उसके बाप ने एक अलग थैली दी थी दीनारों की, कहा जो तुझे रसूल तक पहुँचाए उनको भी दे दे, यकीनन वो मानने वाला हो। बैठा हुआ था कि अब देखें कि कोई मिले, लेकिन उधर कोई रश वहाँ नहीं था। देखा कि 3 आदमी बैठे हैं, 2 कुछ बुजुर्ग हैं, 1 जवान है, 3, और इत्तेफाक से तीनों यहूदी थे। उनके पास गया अभी आया, हुजूर पाक के दर दौलत में जाना है ज़ियारत के लिए, आप अगर मेरी रहनुमाई फरमाए वहाँ तक पहुँचा दे तो आपको एक थैली दूंगा मैं, थैली नहीं, दीनारों की मैं थैली, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा। उन्होंने कहा आज ईद उल फित्र का दिन है, रसूल पाक अभी नमाज ईद उल फित्र पढ़ाने के लिए सहारा में गए अभी थोड़ा सा भी वक्त लगेगा तो यही बैठ जा, आराम कर ले, यही से गुजरेंगे, हम मुलाकात करा दी। वो सो गया, शाम को सो गया तो नींद आ गई। अभी मैंने आज किया ना, अक्कालून लिस्सोत, इनका नाम हराम खोर यही है जो यहूदी है। थोड़ा हमला भी हो। अब जरा उन्होंने आपस में कहा हमें पहुँचाने के लिए इतनी थैली दे रहा है तो जो लेके जा रहा है बात ना हो। अब उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ये अकेला है तो अभी जो मुसाफिर है किसी को बताया नहीं है, क्यों ना हम इसे कत्ल कर दें, जरा गौर करना है, कत्ल कर दें और जो औलत होगी और यकीनन उन्हें तसल्ली हो, हम बात करें उस वो कत्ल का यानी कत्ल करके उनकी चीज़ें लेके दूर जा उधर चले गए, ऊँट बैठा देख रहा। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं बहुत बड़ी दलील दे के आते हैं। जब ऊँट ने देखा ना मेरा मालिक जुल्म से कत्ल हुआ, उसने उठ के अपने चेहरे पर उसका खून मला, खुशी से नहीं मला, ये जुल्म दिखाने के लिए। जब जालिम का जुल्म दिखाया जाए फिर रंग लगा दे तो वो जुल्म जाहिर होगा। हम जो कहते हैं ये रंग लगाते हैं, रंग नहीं लगाते, जालिम का जुल्म दिखाते। अपना चेहरा खून से भर के ना चीखता हुआ बाहर निकला, चीखता हुआ बाहर निकल के आवाजें निकालने लगा। रसूल खुदा नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे, जब चीख की आवाज सुनी रुख घर मोड़ दिया। फरमाया ये ऊँट चीख ऐसे नहीं कहा, कोई बात है, थोड़े खुश हो। सरकार ने फरमाया ले आओ, जल्दी से ऊँचाया और फरमाया कि उनको आगे कर दो, किनारे उठ जाए, पीछे पीछे चलो। गल समझ नहीं आई या रसूल भी पीछे चलो। और तो क्या देखा, एक आदमी वकील पड़ा है, उसकी कोई चीज़ें हैं और ऊँट वहाँ जाके खड़ा हो गया, पता लग गया कि किसी ने कत्ल किया। अब ये बात थी तो जितने आदमी सरकार के साथ थे एक दुनियादारी में देखा तो वो 3 आदमी वो पैसे बांट रहे थे आपस में, और उनका झगड़ा इसलिए हुआ था ये जो सारे ऊन हैं सब कल कर रहे, वो कहता था मुझे ज्यादा दो, वो कहता था मुझे ज्यादा। जो ये झगड़ा कर रहे थे तो आदमी सरकार के गए, सरकार बोला ये आदमी दीनार बांट रहे, फरमाया को बुला के दो, सारा दीनार उठा के ले आए और वो आगे। हाँ जी क्या हो, सही ये जो मकबूल है रात हमारे घर में चोरी के लिए आए, चोरी कर ली, हमारी ये चीज़ें उठा ली। जब निकलने लगा फिर हमें खबर हुई, हम पीछे दौड़े, तवज्जो फरमाया से
پیچھے دوڑے، جانے تو میں چاہتا نہیں تو میرا پتر جانے کو، پیچھے دوڑے، جب دوڑے یہاں یہ پہنچا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہلاک کرے، ہمیں اپنی ہلاکت سے بچنے کے لیے ان کو قتل کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ حکم تھا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا، ارے وہ خوش ہونا سے خوش ہو، گواہ تو کوئی ہے نہیں، اب کرنا ہے انصاف سے فیصلہ۔ خدا گواہ ہے، میرے آقا نے اونٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا تکلم ایھا الجمل، تکلم ایھا الجمل لہذه الامر، بیان کر، بات کیا ہے بیان کرو۔ رسول نے فرمایا تو اسے قوت گویائی ملی، اس نے سب سے پہلے اپنا سر زمین پہ رکھ رہا، بعد میں پوچھا گیا، فرمایا اس نے میری تعظیم کی، تو پھر میں کہوں ان سے حیوان بہتر ہے جو رسول کی تعظیم ہے۔ اس نے ساری حقیقت بتائی، وہی حقیقت بتائی، وہ سن رہے معلوم ہو گیا، حقیقت واضح ہو گئی۔ اب سرکار نے اسی وہ جو مقتول تھا اس کی طرح منہ کہہ کے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ حالانکہ اس نے پاک رسول کی زیارت نہیں کی، ابھی تو آتے ہی مر گیا، جب اٹھا تو دوڑ کے قدموں میں گر گیا، بعد میں جب ان سے پوچھا کہا یہی تو وہی ہوتا ہے، انہیں کا سارا نظام۔ سمجھے میرے بھائی؟ بس آج یہاں تک بات آئی، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف، دین اسلام انصاف ہے، جب دین اسلام انصاف ہے۔ دیکھیں مکے میں دعوت ذوالعشیرہ 2 لفظ میں زیادہ نہیں، دیکھیں اسلام 3 سال تک رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں جناب علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، 3 سال تک اعلان نہیں ہوا۔ 3 سال کے بعد دعوت ذوالعشیرہ 40 آدمی اولاد جناب عبد المطلب کے بلائے گئے، آپ کو پتہ ہے اس اجتماع میں 3 دن روٹی کھلائی گئی، 3 دن ان کو جو ایک بکرا کھاتا تھا، ان کو 3 دن میں۔ تو اس وقت سرکار نے جناب علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی و وصی و وزیری و خلیفتی و اخی الی یوم القیامہ۔ آج کے بعد خوش ہو گئے، ہو گئی بات، یہ مکے کی باتیں ہو رہی۔ آج کے بعد میرا جانشین علی ابن ابی طالب، آج سے میرا جانشین علی ابن ابی طالب۔ جب کہیں بھی بات ہوتی ہے سرکار اپنے نام کے ساتھ، جناب علی کے نام کے ساتھ جناب ابو طالب کا نام لیتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا علی میرا جانشین ہے، بہت بڑی۔ اب انہی لوگوں نے جو اس اعلان سے پہلے رسول کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صادق بھی امین بھی، صادق کے معنی سچا، امین کے معنی امانت والا، امین بھی صادق بھی، یہی لوگ امین اور صادق کہنے والے رسول کو علی کی ہدایت کی وجہ سے مجنون کہنے لگے۔ کہا دیکھیں میں نے کہا مجنون
جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اب تو مجنون کہتے تھے, تو اب اللہ نے آیت بھیج کر رسول کے مجنون ہونے کے لیے جو یہ تہمت لگاتے ہیں, پوری آیت بھیجی. آخر تک مجمع تشریف فرما ہے. میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں, اب تک اس آیت کریمہ کا ترجمہ 1400 سال سے اب تک کسی مفسر سے صحیح نہیں ہو سکا. جب ہو گئے اس آیت کا ترجمہ صحیح دیکھیں آپ پریشان ہو. جب بھی میں کہتا ہوں اگر پریشانی زیادہ ہے تو میں نہیں پڑھتا. آپ تو پریشان ہوئے, میں تو اپنا نام لے رہا. جب آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی, کچھ ان کو ہو رہی ہے انشاءاللہ. اب اللہ نے, اب آپ سے بھی میں سوال کروں گا, آپ سے میں پوچھوں گا, ترجمہ سورہ سبا بات شروع ہو گئی. اب خدا کے لیے جہاں میری آواز آ رہی ہے, میری بات کو سنیں سمجھیں. میں اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر میں قرآن ہوگا. اس وقت مجمع بیان سے لے کر اس وقت تک اسلام آباد کی تفسیر الکوثر تک ایک ہی ترجمہ ہے. سمجھ آ گئی؟ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ساری تفسیریں موجود ہیں, لیکن نام لے کے نہ کہہ, نام لے کے تنزل نہیں, افسوس سے کہہ رہا ہوں. جب وہ آیت ہی ایسی ہے پھر اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کر کے علی سے پوچھتے, مولا نہیں سمجھ آتی, تیرا قرآن ہے, سمجھائیں گا تو میں نہیں دوں, سجدے کر کر کے تو میں نے مانگا ہے. بستر پہ بیٹھ کے لکھنے کا قرآن نہیں ہوتا. یہ مصلی پہ بیٹھ کے سجدہ کر کر کے لکھیں گے تو بات آئے گی. اب بنا میں آیت کریمہ سورہ سبا مکی صورت ہے, 22واں پارہ سورہ سبا. سین بے الگ سبا ہو, ملکہ سبا سے خدا کی جاتے ہیں پریشان ملکہ سبا 22واں پارہ 46 نمبر آیت. جہاں پر میری آواز جا کر دنیا میں جا رہی ہے, خدا واسطے میری ساری دنیا کے میرے جملے سنے. آج میں ولایت علی دکھانا چاہتا ہوں. کون 22واں پارہ, شکر ہے, یہی چاہیے تھا. کون میرا حبیب کہہ دو. معلوم ہوتا ہے بات توحید کی ہے, کہنا رسول نے کتنا مزہ. یہ کل میں اختیارات ہوتے ہیں, کل میں, اور کل وجود کے لیے خدا جانے کل میں کتنے اختیار ہیں. کل خالق نے فرمایا کل میرا حبیب کہہ دے. کل جب غیر کرنے کے تو وجود کے بارے میں ہوتا ہے, اتنا ضرور نہیں ہوتا. لیکن پھر آگے انما لگا ہے. کل انما کلمہ حصر ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ نے کل دی, اسی کل میں رکھ دیا. سندر سے غور سے, کل میرا حبیب کہہ دو. انما کے معنی بس, توحید میرا حبیب کہہ دو بس. آئے تو قوم, او مخلوق, میں پورے دین کی کے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں. کدھر بیٹھی ہو سکتے خدا کے لیے بہت مشکل ہے. ترجمے لکھے ہوئے جا کے دیکھ لینا, خدا کے واسطے دیکھ لینا. کوئی میرا حبیب کہہ دو, انما سوائے اس کے نہیں, آئے جو کم, میں
البتہ پورے دین کی یہ ایک میں سمجھ نہیں آئی سارا دین اسی ایک نصیحت میں واحدت ایک نصیحت زیادہ نصیحتیں نہیں کل کا کل دین ایک نصیحت شاء اللہ سمجھ آنی بھی آئی ایک نصیحت میں آئیکم بے واحدت ایک ہی نصیحت میں کرتا ہوں وہ کیا نصیحت ہے ان تقوموا للہ اللہ اچھا ترجمہ کرنا جو کرنا ہوا ہے اللہ کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر قائم ہو جاؤ قائم ہو جاؤ اسی قائم سے قیوم ہے قیوم کے معنی ہے جو کسی کے سہارے کے بغیر قائم ہو کسی کا سہارا لے کے اس کو قائم نہ رکھو اسے قائم رکھو ثابت رکھو اسی پر قائم ہو جاؤ قائم ام تقوموا للہ للہ قائم ہو بیٹھو میرے ساتھ ہو جاؤ قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے لیکن اللہ کو اس کا دوسرا معنی ہے نصرت کرو کس کی مدد کے معنی لکھی نصرت کرو اللہ کے لیے مدد نہیں ہے اللہ کے لیے نصرت ذات میں نہیں ہوتی اللہ کی نصرت ذات میں نہیں ہوتی اگر ذات میں نصرت مانگے اللہ نہیں ہے یہی کہا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا اللہ کے لیے کیا کرو نصرت ہوتی ہے مشن کی ذات کی نہیں ہے خوشی ہوئی پتہ نہیں سستی کیوں ہوگی ایسی صلوات پڑھیں کہ طرح روحانیت مزید ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے دو دو ایک ایک
تصور ہوتا تو پھر جنگ بدر میں 313 نہ ہوتے، پھر تک تھوڑی ختم ہے یہ دو پھر ایک پھر کھانا چیز کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر نہیں ایک دین کی مدد کرو، دو خدا جانے میں نے بھر کے بھاگ دیا، لکھ کے بھر کے بھاگ دیا، دو یہ کیا ہے؟ دو اور ایک میرا پورے پاکستان سے سوال ہے، کروں یا نہ کروں؟ نہ حل کرے نا جو میری طرف نہیں دیکھے ان سے میں پوچھا کرو نا حل یا میں تو اچھا نہیں لگے گا تھی کرو نا دو دین کی نصرت کرو، کلمہ دین کی نصرت کرو، دو ایک پھر چلے سارے کی جائے کسی اور حساب میں جا رہا ہوں، دو اسلام کی نصرت کرو، دو کلمہ اسلام کی نصرت کرو، دو ایک کیا راز ہے؟ راز خالق یہ کہتا ہے رسول ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے میری ایک ہی نصیحت ہے، میرے کلمے کو دو ایک یہ نصیحت ہے، دو ایک۔ اب میں لفظ کہہ دوں رسول کے وقت کلمے میں دو نام لو، رسول کے زمانے میں کلمے میں دو نام لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اب ایک خبر علی اللہ مکہ سے شروع ہو چکا ہے، دو سے کیا مراد؟ رسول کی رسالت اور علی کی ولایت، ان دو کا نام لے کر دو کلمے کو قائم رکھو، دو نام لے کر کلمے کو پڑھو، دو نام لے کر، جو آج بھی نہیں پڑھتے ایک ہی پڑھتے ہیں، کلمے میں دو اسنین مسئلہ جو ہے اسنین کا حال واقع ہو رہا ہے، دو میں کون ہے؟ ایک محمد ایک علی، پہلے کلمے میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا نہیں تھا، اب نصیحت میں آیا دو اب دو سمجھ آ گئی، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اس کے لیے مرحلہ بھی تو آج سے رسول کے ساتھ کلمے میں برابر کا علی کا کلمہ پڑھنا شروع کرو، علی کی ولایت کو جاری کر دو، اسی ولایت پہ قائم رہو، اسی ولایت پہ ثابت رہو، کچھ ہو جائے علی کی ولایت پہ ثابت رہو، علی علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہو، قائم جب تک علی علیہ السلام سرکار دوارم تشریف لے جائیں گے کلمہ رہے گا، اب جناب کے ان کے بعد جناب علی علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر علی علیہ السلام کی جگہ دو نہیں آئیں گے، ایک امام کے بعد ایک، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، اسے قائم رکھو قائم تک،
شما تاکید زبانی کے لیا غور و فکر کرو، اور آپ غور و فکر کا زمانہ ہے، غور و فکر کرو، تتفکرو، فکروں کو لگاؤ، پھر خود دیکھو ماں بے نافیہ ہے کیا کریں، ماں بے صاحب کو من جنو، آپ خود فکر کر کے نتیجہ نکالو، تمہاری فکر خود نتیجہ نکال کے کہے گی ایسے کمال تک پہنچانے والا مجنون نہیں ہے۔ زبان کے مثال عصمت و طہارت رسول کی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر میں ضرور کہوں گا جو اب بھی نہ سمجھے سمجھ لو وہی مجنون ہے۔ اللہ کے سمجھ پھر کیا کہا ان ہو الا ان ہو نہیں ہے رسول ہوا کون ہے اللہ کی گالی نہیں وہ سونا چاہیے اور اللہ کا یاد رسول کی ہوتی ہے، رسول نے رسول کو نصیحت کیا نا، بیان کرنے والا کون ہے رسول یا ان ہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اگر خوشاب بھی نہیں ہو تو پتہ نہیں کب خوش ہو۔ ہم نے رسول کو نذیر ڈرانے والا عذاب شدید سے بنایا ہی رسول کو انکار ولایت علی اب انکار ولایت کے عزیز شدید عذاب سے ڈرانے والا ہی رسول کو بنایا، رسول نذیر ہی انکار والوں کو ہے، جو انکار والے ان کو ڈرانے کے لیے بنایا۔ ایک رسول بنایا اعلان غدیر کے لیے، رسول بنایا اعلان غدیر کے لیے، نذیر بنایا انکار کے عذاب کے لیے، رسول نذیر ہی علی کی وجہ سے، بشیر بھی علی کی وجہ، انہی کی وجہ سے کیا کہا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، انکار عذاب شدید سے ڈرانے کے لیے نبی کیا بن گیا ہے؟ ڈرانے ماشاءاللہ۔ نہ کہنے سے بس کیا آج روز ہی میں کہتا ہوں ان کے غم میں ایسے لوگ دو راتیں رہ گئی آج سے پانی بند ہو گیا۔ خدا میں لفظ کہوں جب پانی بند ہوا 10ویں کے دن جب بچوں کے منہ کھلے ہوئے تھے بند نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے، آج مجھے حکم ملا ہے اس شہزادے کی شہادت پڑھیں جو یتیم حسن ہے۔ اگر کوئی سننا چاہتا ہے اللہ کون یتیم حسن، 13 سال کی عمر جناب حسن، ماں کا نام بی بی ام فرما ہے۔ جب میرے امام نے رات کو چراغ بجھایا، چراغ عباس چراغ بجھا دو، چراغ جب بجھ گیا امام نے اعلان کیا جو بھی جانا چاہتا ہے چلے جائے، جن جن کا ہاتھ پکڑ لے اس کو بھی لے جائے، کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، انار امامت میں اٹھاتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ خدا جانے کتنی مشیت تھی اس چراغ کے بجھانے کی، فرمایا عباس چراغ بھی جلا دو، اب جو جلائے نا چراغ سارے بیٹھے، کوئی آدمی نہیں۔ لفظ میں یہاں مسائل کے لفظ میں ضرور کہوں گا، میرے امام کا رخ مدینے مڑ گیا، مدینے میں کہا مولا نانا تیرے بھی صحابہ تھے، تم نے بلائے ہیں وہ آئے نہیں، میں بھیجتا ہوں وہ جاتے ہیں۔ چراغ جلائے یہی شہزادہ
कैसे जाए, आपको छोड़ के कैसे जाए। जब ये कहा मेरे इमाम ने फरमाया बेटा कल तो मौत है, कहा आका आपके सामने मर जाना मौत शहद से ज्यादा शहीद है। शहद के लाश उसके बनने की तरफ इशारा उलमा करते, शहद से ज्यादा शहीद है। अपने कासिम को गले लगा के सीने से लगा के आहिस्ता से कहा कासिम कल तू नहीं शहीद होगा, मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। भाव बनाए भाव नसार का अली अकबर भी शहीद रोने लगे और रोने लगा। फिर तसल्ली के लिए मेरे इमाम ने फरमाया कासिम कल सिर्फ मेरा अली अकबर नहीं शहीद होगा, मेरा अली असगर भी शहीद होगा। जब कहा जवाब कहता है आका क्या ये मलाइन खैमों में आ जाए, जो तो चल नहीं सकता खुद ले जाए। आ गई रात, जब सुबह हुई तो सुबह हर एक को इमाम ने काम दिया, जनाब कासिम को कोई काम नहीं दिया। शादी शुरू हो गई, बीबी में फरमा ने कासिम को पकड़ा लिया और बीबियां शुरू हो रही है, अब हम इजाजत लेंगे। तब गया ना कासिम, माँ लेके गई, इजाजत मांगी, इमाम ने उठ के कासिम के सामने बोसा देते देते रो के कहा कासिम अगर तुझे भेज दूं तो 2 घर बर्बाद हो। समझ आ गई है, ये बहुत मसला है। मैंने पंजाब में हाथ मारा 2 घर बर्बाद से कबूल फरमाया हो, मगर घर बर्बाद होगी, इजाजत नहीं। जब नहीं अब खैमे में आए, बीबी भी खैमे में, माँ भी कासिम कोने में, बीबी एक कोने में। बीबी कहते हैं कि ख्याल कर रही थी कि मेरे ज़हन में ख्याल आया, सरकार हसन ने फरमाया मैं तावीज़ कासिम के बालों में डाल के जा रहा हूँ, अगर कोई ज्यादा मुश्किल आए तावीज़ खोलना मुश्किल हल हो जाए। जो ही ख्याल आया उससे जो तावीज़ खोला, तहरीर थी जनाब हसन की, हुसैन करबला वाला में मैं नहीं हूँ। कितना बड़ा मसला है, मेरा बेटा हसन होगा, ये मेरी तरफ से कुर्बानी है। तब यही खत आया, आपने दिया ना इमाम हुसैन, अल्लाह वाली है, पहले भेजने का हक नहीं था, अब रोकने का हक नहीं है। इमाम ने खुद उठा के सरकार कासिम को एक रिवायत को उठा के जीप में उठाया। कितने दिन का प्यासा, 3 दिन का प्यासा कासिम। अल्लाह नाम ने मुश्किल में रखने के लिए अब कासिम आया, वहां मुबारकत की, हमने हुए कितनों को फिनार किया, एक एक आया फिनार किया, जो भी आता है फिनार, जो भी आता है फिनार। अर्जा की नामी एक इन्होंने आदमी बुलवाया था जो 1000 का मुकाबला करता था, उसका पहला बेटा आया फिनार, दूसरा फिनार, मसाइल का माहौल में तो 2 उसके बेटे ताजे शरबत और पानी पी के निकले। जनाब अब्बास दौड़ के आए, बोला कासिम बुला ले मुझे, नहीं समझ आई। कासिम 3 दिन का प्यासा, ताजे शरबत पी के आए, बोला मुझे भेजे। इमाम की चीख निकल के नहीं अब्बास इन्हें भेजा ही कहा, बोला फिर इतनी इजाजत है, मैं कासिम का उस्ताद हूँ, लड़ने का तरीका तो बताऊं। इमाम ने फरमाया हाँ आपको इजाजत है। दौड़ कर अब्बास कीले में चढ़ के जाकर मेरी आवाज आ रही है, ये जुमला कहा शाबाश मेरा प्यासा बेटा। समझ आ गया अल्लाह ने कितना प्यासा। जब आवाज आई जनाब अब्बास को कासिम ने कान रखा, सरकार ने फरमाया इन दोनों के दरमियान में घोड़ा रखा। जनाब कासिम ने घोड़ा रखा, जब करीब गए ना उनके, जनाब अब्बास ने फरमाया एक बात को मुंह का सहारा दो, हाथ खाली कर, मुंह का सहारा देके जनाब कासिम ने हाथ खाली कर लिए। जब बिल्कुल करीब गए, ये शाह सवारा में अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने एक के बालू से पकड़ा, एक की गर्दन से पकड़ कर टकरा कर फरमाया अल्लाह
मील तक रात में 3 मील तक उस आवाज से घोड़े दौड़ गए थे, ताजे शरबत पी के, 2 तलवारें लगा के। जब ये चला तो फिर जनाब अब्बास आए, मौला अब तो फिर 13 साल जवान और 3 दिन का प्यासा, लड़ने का तरीका बताओ। हाँ अब आप फिर वही कहते हैं, कहूँ दोबारा, शाबाश मेरा प्यासा बेटा, अल्लाह के प्यास कितनी बढ़ती जा रही है, ये आधे बंदे हैं आधे। तब कहा मेरा प्यासा बेटा, जनाब काशिम के कान जनाब अब्बास की हिदायत पर घोड़ा के करीब रखो, घोड़ से ये उड़ा रहा था। जब करीब गए फरमाया घोड़ा बाईं तरफ मोड़ दो, घोड़ा बिगड़ गया, उसके अंदर गोर से जमीन पर गिरा, हाथ से गिर गया। रिवायत में 12 बार उसने किए, जनाब कासिम ने रद्द की, 12 बार जनाब कासिम ने किए, उसने रद्द किए। एक रिवायत में से घोड़ा जनाब कासिम ने तलवार मारी, गिरे, फौरन घोड़ा पहुंचाया गया, कासिम सवार भी हो गए, उसका वार भी रद्द कर दिया। एक ऐसा वक्त आया ना, ऐसा जनाब अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है, दोनों रकातों में पाँव डाल के कासिम ने इस जोर से तलवार मारी, 2 टुकड़े करके उसी का घोड़ा लेकर चचा के पास आके मांगते क्या है, अनाथ शाह थोड़ा सा पानी दे। इतनी प्यास उसके गले मांगे कासिम पानी मिल गया। दोबारा जब भेजा फिर जनाब कासिम ने हमला किया, एक मलून ने घोष मारा, गिरे, गिरते एक मलून ने ऊपर से नीचा मारा, उछले, एक मलून ने तलवार मारी, गिरते हुए कहा मारा मदद कौन है, जो ही तरह नाम आया, चारों तरफ से मलाहीन ने घेरा। इमाम ने उनको दूर करने के लिए जब थोड़ी सी जंग की, कहूँ इधर के घोड़े उधर जाओगे, उधर के घोड़े उधर जाओगे। अब तो इमाम आए, क्या देखा, कासिम का लाशा पाना, कोई लाशा तो कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। इमाम ने चादर बिछाई, टुकड़े चुनने लगे, चुन चुन के रख रहे हैं, कहूँ चुनो। अब इमाम ने देखा एक शब्द पोश है, वो भी टुकड़े चुन रहा है। इमाम ने कहा कौन है एहसान करने वाला, फरियाद आई मैं तेरा भाई हसन। अल्लाह अकबर, इमाम गठरी लेके चले, गठरी। अल्लाह अकबर, जो ही दरवाजे पे गए, उनमें फरमाने का मौला मेरे कासिम ने वफा नहीं की, औरों के लाशें आए, मेरे कासिम का लाशा नहीं आया। इमाम ने लाश के टुकड़े रख के कहा जितना कासिम ने वफा की किसी ने नहीं की। अल्लाह अकबर। इसके बाद एक और आवाज आई, हाय किस्मत। मेरे ख्याल में समझते हैं आप। मेरे मौला ने पूछा कौन है रोने वाली, फरमाया वो है जिसकी 2 दिन पहले। अल्लाह अकबर। जब बीवियां आई ना लाशा कासिम पे, लाशे को मुकम्मल करते करते आखिर लाश मुकम्मल नहीं हो सकी, इमाम ने गठरी में दफन किया। मैं कहूँगा मौला, मौला तेरी कुर्बानी पे जान निसार। अल्लाह जाने तूने कितने लाशें उठाए, टुकड़ा कहूँ, मगर मेरा हुसैन हो जिसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। निदाई कर को तेरा हुसैन।